پاکستان ڈیفالٹ تو ڈکلیئر نہیں ہوا، لیکن اس وقت جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں وہ کسی ڈیفالٹ کنٹری سے مختلف نہیں ہیں۔ اس وقت ملک میں مہنگائی عروج پر جا پہنچی ہے اور بے روزگاری بھی یہ آسمان تک جا پہنچی ہے۔ اس وقت مہنگائی تقریباً 40% سے تجاوز کر چکی ہے اور بے روزگاری اس وقت 7% تک جا پہنچی ہے، اور IMF، ورلڈ بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ پاکستان کی GDP گروتھ جو ہے وہ تقریباً 0.5% رہے گی، لیکن پاکستان کے معاشی ماہرین کا کہنا ہے، بالخصوص حفیظ پاشا کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی GDP گروتھ 0 رہے گی۔ ایسی صورتحال میں یہ سوال بنتا ہے کہ پاکستان نے ماضی میں ایسی کون سی غلطیاں کی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو یہ مسائل دیکھنے کو پڑ رہے ہیں، اور سوال یہ بھی ہے کہ پاکستان آخر ایسا کیا کرے، کون سے اقدامات اٹھائے جس وجہ سے پاکستان ان سارے چیلنجز کو فیس کر سکے یا ان سارے چیلنجز سے نکل سکے۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میرا نام ہے ستار کنگرانی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور پلیز سبسکرائب مائی چینل، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا۔ اور اب چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ تاریخ کے پیجز اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت نے پاکستان کی سیاسی جو لیڈرشپ تھی اس نے ایسی غلطیاں کی جس وجہ سے پاکستان آج تک ان غلطیوں سے نکل نہیں پا رہا، اور جو پاکستان کی لیڈرشپ نے اس وقت جو غلطیاں کی تھی اس کا خمیازہ آج تک بھی پاکستان کی عوام فیس کر رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان کے لیڈرشپ نے ایسی کون سی غلطیاں کی تھی اور کیا اس وقت حالات تھے جس وجہ سے ان پاکستان کے سیاسی لیڈران نے ایسی غلطیاں کی تھی۔ تاریخ کے پیجز ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس وقت پاکستان انیک سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی چیلنجز کو فیس کر رہا تھا۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے پاکستان کی لیڈرشپ نے جو فیصلے اٹھائے وہ ریشنل نہیں تھے، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو اس وقت صورتحال تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے فیصلے کیے، جو اس وقت نے سیاسی لیڈران نے فیصلے کیے وہ پاکستان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ بھارت اور افغانستان پاکستان کے لیے بڑے مسائل کریٹ کر رہے تھے۔ انڈیا نے تو یہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ وہ پاکستان کو ایک دن اپنا حصہ بنائے گا اور بھارت کو اکھنڈ بھارت بنائے گا، اور دوسری طرف افغانستان نے بھی پاکستان کے لیے بڑے چیلنجز کریٹ کیے، اور UN میں تو افغانستان نے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا۔ بھارت اور افغانستان کی جو یہ جارحیت تھی پاکستان کے خلاف، اس نے پاکستان کے فیصلے اور اس کے پاکستان کی ڈائریکشن اس طرف ہی موڑ دی، یعنی کہ پاکستان نے اپنے جو بھی فیصلے کیے ان افغانستان اور انڈیا کی جارحیت کی وجہ سے ہی فیصلے اٹھائے۔ تو پاکستان نے کیا کیا، یا پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ کیا کہ اپنی سیکیورٹی کو مضبوط کرنے، اپنی ڈیفینس کو بڑھانے کے لیے ساری معاشی اور جو پاکستان کے وسائل تھے سیکیورٹی اور ڈیفینس پہ ہی خرچ کرنا شروع کر دیے اور اس پہ ہی اپنی آفت سمجھی۔ لیکن جو ہیومن ریسورس تھے یا پاکستان کے جو غریب عوام تھی اس کی صورتحال بہتر کرنے کے لیے پاکستان کی لیڈرشپ نے کوئی بھی اچھے اقدامات نہیں اٹھائے۔ ساری جو فوکس تھا وہ اپنا ڈیفینس پہ اور سیکیورٹی پہ ہی تھا۔ بعد میں ہم نے اپنے اس سیکیورٹی کو بنیاد بناتے ہوئے ہی امریکن کیمپ کا بھی حصہ بنے، یعنی کہ کمیونزم کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے پاکستان امریکن کیمپ کا حصہ بن چکا تھا۔ پاکستانی لیڈرشپ یہ سمجھتی تھی کہ پاکستان کو کمیونزم کا بھی ایک بڑا تھریٹ ہے، اور امریکن کیمپ میں ہی رہ کر ہم اپن اس جو کمیونزم کا تھریٹ ہے اس کو ہی فیس کر سکتے ہیں یا اس کو ہی حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو فیصلے تھے امریکن کیمپ کا حصہ بننا اور
انڈیا اور افغانستان کی جو جارحیت ہے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے جو ہم سارے وسائل اپنے سیکیورٹی اور ڈیفنس پہ جو خرچ کرنا شروع کیا اور جو پالیسی اس وقت بنائی وہ پالیسی آج تک بھی چلی آ رہی ہے. اور جیسا کہ ہمارے پاس یا پاکستان کے پاس وسائل تھے ہی نہیں تو جو بھی وسائل تھے سارے ڈیفنس پہ ہی خرچ ہونا شروع ہو چکے تھے اور اس وقت بھی وہی ہو رہا ہے. تو پاکستان اپنے انڈسٹریل اور زرعی اور لوگوں پہ کچھ خرچ ہی نہیں کر سکا تو پاکستان کیسے ترقی کر سکتا تھا اور پاکستان ایک ویلفیئر اسٹیٹ کیسے بن پاتا. تو اس چیلنجز کی وجہ سے پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ تقریباً رک کر رہ گئی. پاکستان کی نہ تو انڈسٹری بن سکی, نہ تو پاکستان کی زراعت ترقی کر پائی اور نہ ہی پاکستان کے لوگوں کے حالات کچھ اچھے ہو پائے. بعد میں پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ کیا کہ اپنے جو ملکی معاملات تھے اس کو قرضوں اور امداد پہ چلانے کی کوشش کی اور جو اس وقت تک جاری ہے وہ سمجھتے تھے کہ ہم قرضہ اور امداد حاصل کر کے ہی اپنے ملکی مسائل حل کر سکتے تھے اور اس وقت بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیڈرشپ کی بڑی غلطی تھی, بلنڈر تھا جو اس وقت پاکستان کو تباہ کر چکا ہے. اس وقت جو بھی یہ جو ملک کے معاشی صورتحال ہے وہ اس پالیسیوں کی وجہ سے ہی پاکستان کے یہ حالات ہیں. یہ تاریخ بہت لمبی ہے, میں اس ویڈیو میں تاریخ ڈسکس نہیں کرتا, لیکن جو پاکستان کی لیڈرشپ تھی اس وقت نے جو فیصلے کیے وہ پاکستان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئے اور اس وجہ سے پاکستان اپنے اداروں پہ انویسٹ نہیں کر سکا, اپنے لوگوں پہ کوئی بھی انویسٹ نہیں کر سکا, جو بھی خرچ کر سکا یا جو بھی وسائل تھے وہ سارے سیکیورٹی پہ ہی چلے گئے. تو پاکستان کی نہ تو ادارے بن پائے اور نہ ہی انڈسٹریز بن پائی, نہ ہی زراعت بن پائی. اس وجہ سے پاکستان کے یہ جو سارے مسائل کریٹ ہونا شروع ہو گئے. سوال یہ بنتا ہے کہ پاکستان اس وقت کیا کرے جو ان سارے چیلنجز اور سارے مسائل کو فیس کر سکے اور ان مسائل سے نکل سکے. میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کچھ ریشنل فیصلے کرے اور اپنے اسٹرکچرل ریفارم کرے تو پاکستان اس مسائل سے نکل سکتا ہے اور ایک ڈیولپڈ نیشن بن سکتا ہے. سب سے پہلے اگر پاکستان ایڈ کو چھوڑ کر ٹریڈ کی پالیسی اختیار کرتا ہے تو پاکستان اپنے ان مسائل سے نکل سکتا ہے. پاکستان کے پاس اس وقت کیپیسٹی بھی ہے اور اپرچونٹیز بھی ہے تو پاکستان اپنے ٹریڈ کو بڑھائے. اس وقت پاکستان کا ٹریڈ نہ ہونے کے برابر ہے. صرف 3 چیزیں ہی پاکستان اس وقت امپورٹ کر رہا ہے, چاول, کپاس اور چادر. یہ 3 چیزیں ہیں جو پاکستان ساری دنیا کو امپورٹ کر رہا ہے. اگر پاکستان اپنی معیشت کو تھوڑا سا ڈائیورسیفائی کرے اور دوسرے چیزیں بھی دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرے یا ہے تو اس وقت پاکستان کو اپنی ایڈ والی پالیسی چھوڑ کر ٹریڈ پہ آنا ہوگا. اس وقت پاکستان کے ٹریڈ کے حالات اچھے نہیں ہیں اور اگر جب پاکستان ٹریڈ کرے گا تو دوسرے ملکوں نے بھی یہی کر کے ہی ترقی کی ہے تو پاکستان بھی کیوں نہیں ترقی کر سکتا. پاکستان بھی ایک ڈیولپڈ نیشن بن سکتا ہے اگر اپنی ٹریڈ کو اچھا کرے اور اپنی ٹریڈ کو ڈائیورسیفائی کر کے پاکستان بھی اچھے خاصے ڈالر کما سکتا ہے. کیونکہ اس وقت پاکستان آپ جانتے ہیں کہ ڈالر کا بحران فیس کر رہا ہے. اگر پاکستان کی امپورٹ زیادہ ہوگی تو یہ ڈالر کا مسئلہ آج خود ہی حل ہو جائے گا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. پاکستان بھی اس مسائل سے حل نکل سکتا ہے, اس مسئلہ کا کو بھی فیس کر سکتا ہے اگر پاکستان ٹریڈ کرے اور ٹریڈ کو ڈائیورسیفائی کرے تو یہ مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ پاکستان اپنے نیبرز کنٹریز کے ساتھ اپنے ٹریڈ ریلیشن شپ کو بہتر کرے گا تو میں سمجھتا ہوں پاکستان اس معاشی چیلنجز کو کافی حد تک بھی ٹیکل کر سکتا ہے. اس وقت پاکستان کے اپنے نیبر کنٹریز ہے جو پڑوسی ملک ہیں اس کے ساتھ پاکستان کے ٹریڈ یا دوسرے بھی جو ریلیشن شپ ہے, تعلقات ہے وہ اچھے نہیں ہیں. اس وجہ سے بھی پاکستان یہ جو معاشی اور سیکورٹی چیلنجز کو
فیس کر رہا ہے. اگر پاکستان اپنی ڈپلومیسی کو بہتر کرے, اپنی سفارتکاری کو بہتر کرے, تو پاکستان ان مسائل کو حل کر سکتا ہے, اپنی معیشت کو بھی بہتر کر سکتا ہے اور سیکورٹی کو بھی کافی حد تک بہتر کر سکتا ہے. لیکن پاکستان اس وقت اپنی ڈپلومیسی میں فیل گیا ہے, اس وجہ سے پاکستان یہ سارے مسائل کو فیس کر رہا ہے. ایک طرف تو معاشی مسائل, دوسری طرف پہ سیکورٹی مسائل. اگر پاکستان کی ڈپلومیسی بہتر ہوتی تو شاید یہ ہم اس آج کے جو یہ حالات ہے وہ نہیں دیکھ پا رہے ہوتے. تو ایک طرف تو پاکستان معاشی فرنٹ پہ فیل گیا ہے, دوسری طرف پہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے اور جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی فیل ہو چکی ہے, اور اس نے بھی کوئی اچھے رزلٹ ہمیں نہیں دیے. اس وجہ سے بھی پاکستان یہ سارے مسائل فیس کر رہا ہے. تیسرا, ٹیکنالوجی کو بھی پاکستان اڈاپٹ کر کے, ٹیکنالوجی کو بہتر کر کے ہی اپنے معاشی مسائل کو کافی حد تک بہتر بنا سکتا ہے. اس وقت دنیا کی جو ڈیولپڈ نیشنز ہے وہ سارا فوکس ٹیکنالوجی پہ ہی کر رہے ہیں, لیکن ہم اس وقت تک اپنی زراعت کو ہی بہتر نہیں کر پائے, ٹیکنالوجی تو دور کی بات ہے. تو پاکستان معاشی مسائل کو کیسے حل کر سکتا ہے؟ تو اس وقت پاکستان اور پاکستان کی پالیسی میکر کو چاہیے کہ اپنی ساری فوکس, ساری توجہ اپنی اس ٹیکنالوجی پہ کرنی چاہیے. اگر ہم ٹیکنالوجی میں کوئی اچھا مقام حاصل کر لیتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ یہ 1 بلین کے لیے جو ہم آئی ایم ایف کے پاس کشکول لے کے پھرتے گھومتے رہیں, اس سے ہم نکل سکتے ہیں اور اپنے پیروں پہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں, اپنے پاؤں پہ ہم خود کھڑے ہو سکتے ہیں اگر ہم ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈ کرتے ہیں. اس وقت دنیا کی جو معیشت ہے وہ ٹیکنالوجی پہ ہی چل رہی ہے, آئی ٹی پہ ہی چل رہی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ ہی چل رہی ہے, اور ہماری ہیومن ریسورس ہے, جو ہیومن کیپیٹل ہے, وہ بھی بہتر نہیں ہے. ہم دوسرے ملکوں کو اچھی سروس بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے. چیزیں تو مینوفیکچر تو نہیں کر سکتے, لیکن جو دوسرے کنٹریز اس کو ہم اپنی سروس بھی پرووائڈ نہیں کر سکتے. اگر ہمارے ہیومن ریسورس یا ہیومن کیپٹل اچھا ہوتا تو کم سے کم ہم دوسرے ملکوں کو اچھی سروس پرووائڈ کر کے ڈالرز بھی ارن کر سکتے تھے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حالات بہتر نہیں ہے, تو ہمیں چاہیے, پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ہیومن کیپٹل یا ہیومن ریسورس پہ بھی تھوڑا سا فوکس کرے اور ٹیکنالوجی کو بہتر بنائے. اگر ہم یہ سارے چیزیں کر پاتے ہیں تو مجھے امید ہے تو ہم کچھ ہی عرصے میں اپنے ان معاشی چیلنج کو اچھی طرح سے فیصل کر سکتے ہیں اور ہم بھی ایک ڈیولپ نیشن بن سکتے ہیں. اس وقت کے لیے یہی, ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں. پلیز سبسکرائب مائی چینل اور اپنی رائے سے ضرور آگاہ کرنا. دیکھنے کے لیے شکریہ. تھینک یو ویری مچ.